بھائی ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیے، پھر ہم لوگ اسلام سے باہر نکل گئے. وہ اتنی محنت سے پیدا کیے تھے، ہم اتنی اس سے زیادہ محنت سے باہر نکل گئے اسلام سے، اور اب ہم اسلام کی ایسی تیسی کر رہے ہیں. اب اگر دوبارہ ہدایت دے دے گا، ایک بار تو غلطی کر چکا اللہ، دوسری دوبارہ ہدایت دے دے گا، پھر سوچو کتنا نقصان کریں گے ہم لوگ. ہاں جی، تو بھائی جان آپ نے کہا کہ اس میں سب سے اچھا دین ہے، یہ سب سے اچھا مذہب ہے، آپ اس مذہب میں پیدا ہوئے. میرے بھائی اس دین میں تو سب سے بڑی پرابلمس ہیں. یہ دین آپ کو سب سے پہلے چھوٹی بچیوں کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت دیتا ہے، چاہے آپ اسے شادی کا نام دیں چاہے نہ دیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، یہ دن آپ کو سلیوز بنانے کی اور سلیوز عورتوں کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت دیتا ہے، جن کو آپ پکڑتے ہیں ارریسپیکٹولی کہ وہ آپ کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی کہ نہیں کر رہی تھی. ان کے ماں باپ، اس کے باپ نے یا اس کے بھائی نے لڑائی کیا تھا، آپ کے ساتھ تلوار لے کے کھڑی تھی کہ نہیں کھڑی تھی. یہ مذہب آپ کو کہتا ہے کہ تلوار کے زور پہ نکلو اور سب لوگوں کو نیست و نابود کر دو، ختم کر دو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میاں نے کہا تھا کہ نکلو اور ساروں کو تلوار کے ساتھ اڑاؤ. اس کے بعد مرتدوں کے ساتھ قتل کر دو، جو اسلام چھوڑ دے اس کا قتل کر دو. یہ وہ مذہب ہے جس نے سب سے پہلے آ کے فائنلی 1400 سال پہلے سب سے پہلے اس مذہب نے جو منہ بولے رشتے ہیں، ایڈاپشن، اس کو ختم کیا. اس لیول پہ ختم کیا کہ قرآن یہاں پہ آ کے یہ بولتا ہے کہ تم اپنی بیٹی جس کو تم نے اڈاپٹ کیا اس کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہو. حضور جو بہترین مثال ہے، انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے یعنی اڈاپٹڈ بیٹے کی بیٹی کے ساتھ شادی کی. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اور ان کی برآت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، لوگ جب تہمت لگائے تو ان کے لیے قرآن میں آیتیں آئی. تو اب ہم کون ہوتے کہ بھائی ان کی یہ ایج میں شادی ہوگی. میرا ان کو چیلنج ہے کتب الستہ کے اندر سے مجھے دکھا دیں کوئی بھی حدیث جہاں پہ حضرت عائشہ کی کنسنٹ شامل ہو. صحیح بخاری، حضرت عائشہ خود فرما رہی ہیں. کیا فرما رہی ہیں؟ او اللہ apostle, a virgin feels shy. He said her consent is expressed by her silence. اس کی چپ رہنا ہی سائلنس ہے. دوبارہ سے a virgin's father must ask her consent from her. Consent being her is silence. 6 سال کی بچی کا جب نکاح ہوا حضرت محمد کے ساتھ، 6 سال کی بچی کو کیا پتا تھا کہ جنت کیا ہوتی ہے؟ 6 سال کی بچی کو کیا پتا تھا کہ دوزخ کیا ہوتی ہے؟ 6 سال کی بچی کو یہ پتا تھا دین کیا ہوتا ہے. 6 سال کی بچی کو مینگو بھی نہیں پتا ہوتا. 6 سال کی بچی چپ رہ گئی، اس کی شادی ہو گئی. 9 سال کے اندر جب وہ کھیل رہی تھی جھولے کے اوپر کھیل رہی تھی، اس کی ماں نے جھولے کے اوپر سے اٹھا کے لے کے آیا اس کو. یہ دیکھیں آپ کے سامنے دوبارہ سے وہ بھی لے آتا ہوں. جھولے کے اوپر سے اسے کھینچ کے لایا، سانس اس کی بڑی ہوئی ہے، سانس پھولی ہوئی ہے. ان ایکسپیکٹڈلی ان کو پتا بھی نہیں ہے، ان ایکسپیکٹڈلی اللہ کے اپوسل آئے اور ان کو لے گئے اپنے گھر. اور اسی رات کو obviously کیونکہ ہمیں حدیثیں بتاتی ہیں 9 سال کی عمر میں ان کے ساتھ انٹرکورس کیا. یہ ایگریمنٹ ہے. یہ نبی ہیں جن کا جو ہے وہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ جی وہ بہت اچھے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں. میاں بیوی راضی؟ کون سا میاں بیوی راضی؟ رضامندی تو ہے ہی نہیں عائشہ کی. اللہ میاں کی پورنوگرافک جہنم ہے اور پورنوگرافک جنت ہے. नमस्कार दोस्तों, एक हैदराबादी मोमिन ने एक्स मुस्लिम चैनल पर आकर इस्लाम की खूबियां बताईं और कहा कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे जिससे तुम पुनः इस्लाम में आ सको. तुम्हें इस्लाम को छोड़ने पर क्या फ़ायदा हुआ? मैं आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मुझे सब अल्लाह ताला ने दिया है. तो इस पर एडम सीकर ने उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए कहा कि हमने ये दीन इसलिए छोड़ा कि छोटी बच्ची के साथ सेक्स करने की इजाज़त देता है, महिलाओं को गुलाम बनाकर उनके साथ रेप की भी इजाजत देता है, अन्य धर्म वालों और इस्लाम छोड़ने वालों को कत्ल करने की इसमें खुली इजाजत दी गई है. और यह ऐसा दीन है जो अडॉप्टेड बेटी के साथ भी कुकर्म करने की इजाजत देता है. पूरी दुनिया में केवल एकमात्र ये इस्लाम ऐसा दीन है जिसकी वजह से पूरे विश्व में हिंसा और कत्लो कताल, आतंकवाद फैला हुआ है. दोस्तों सुनिए, बहुत ही शानदार डिबेट. जितने भी व्यूअर्स हैं, राष्ट्रवादी शक्तियों को मजबूत करने और राष्ट्रद्रोही तत्वों की हर करतूत को उजागर करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं. जी, मेरा नाम मोहम्मद जुनेद है और जी अच्छा लगा आपसे मिलके. साहिल भाई और आदम भाई, मिर्जा खालिफ साहब, फरमाइए जनाब. जी जनाब, आप मुस्लिम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है.
اور اللہ سے دعا آواز ہے تھوڑا کہ اللہ آپ جو کی ہے. کافی سلو آ رہی ہے. اچھا ابھی آ رہی ہے آپ کو؟ میں تو ہاں اسپیکر صحیح ہے, بوس کی یوز کر رہا ہوں اس ہمارے پاس صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. سو الحمدللہ مسلم اینڈ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اختتام بھی اسلام کے ساتھ, میری آخری سانس تک اللہ جو ہے استقامت کے ساتھ مجھے اسلام پہ رکھے. چلیں سر, آپ اور کی دعا اگر میری پوری اللہ ہو سے گئی تو آپ کو وہ اللہ سے ڈھیر یہ بھی ساری دعا حوریں ہے, مل جائیں گی اینڈ میں, اور ان کے ساتھ آپ سنیں نا ہر وقت بھائی سیکس کرتے رہیں گے. آدم بھائی, میری جی, اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے, اور موت سے پہلے آپ لوگوں کو بھی ہدایت ہو, نعوذ باللہ, کیونکہ جی آپ کو بھی صحیح ہلو, ہدایت ہو, واٹ ایور نعوذ بیسٹ ایک باللہ. منٹ اٹ شوڈ ایک منٹ ایک ہیپن ٹو منٹ ایک اس, منٹ ایک رائٹ. منٹ ایک سو لائن ایک لائن سنو. جی ایک سنو فرمائیے. سنو. تو میری, ہاں ہاں جی بھائی ابھی تو ایک میں منٹ شروع کر بھائی, رہا تھا, تو ایک منٹ. ارے سنو فرمائیے. تو صحیح. دیکھو جی فرمائیے. اللہ ہمیں مسلم فیملی میں پیدا کر کے ایک بار تو غلطی کر چکا ہے, آپ کو لگتا ہے ہمیں ہدایت دے کے دوسری غلطی کرے گا؟ دوسری چیز, ایک چیز سنو, ایک غلطی اللہ نے کر دی, یہ آپ کس بیسس پہ کہہ سکتے ہو؟ واٹ از ارے دا اب کاز؟ دیکھو رائٹ, ہر چیز کا دیکھو ایک روٹ کاز ہوتا ہے. آپ کا بتا روٹ رہا ہوں. کاز کیا ہے؟ آپ کا ایسا کیا نقصان ہو گیا؟ امیجن آئی ایم اے مسلم, رائٹ, ارے میں سننا, ویل ارے سن, ایجوکیٹڈ. بھائی ارے تورے نہیں, میں آپ کو ارے تورے بول رہا ہوں. آئی ایم اسپیکنگ ویری پور لینگویج برادر, اوکے, سو پلیز فالو دس ون. سو میں کیا بول رہا ہوں ابھی, کہ میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا, الحمدللہ میں ویل ایجوکیٹڈ گھرانے سے ہوں, الحمدللہ پانچوں نمازوں کی پابندی کرتا ہوں, زکوٰۃ اپنے وقت پہ دیتا ہوں, امید ہے انشاءاللہ اللہ استعداد دیں گے تو میں حج بھی کروں گا. اور اللہ کے فضل و کرم سے آئی نو all the latest technologies. I am a cyber security consultant. I am a blockchain specialist. Right? اب مجھے یہ بتاؤ, مسلمان ہونے سے میرا کیا نقصان ہوا؟ بھائی ایک منٹ بچپن کے اندر پہلے. اپنے وقت کو آپ صحیح استعمال نہیں کر کے اگر آپ مذہب کے اوپر تھوپ دو گے تو یہ نہیں مانا جائے گا. میرے بھائی مجھے بولو آپ, میں مسلمان ایک ہوں منٹ الحمدللہ, میں ویڈیو ایک بتاتا ہوں منٹ آپ کو, ایک میں منٹ مسلمان ہوں الحمدللہ, سنو. میری سنت کے مطابق داڑھی ہے, میں بڑھا رہا ہوں. اب بھائی مجھے یہ آگے بھی بولو تو آپ, ویٹ کر لو نا. مجھے یہی ایک بتاؤ کہ واٹ از دا کاز, میرا نقصان کیا ہوا؟ میں مسلمان پیدا ہوا, ارے اللہ نے مجھے سنو تو, کامیاب گھرانے میں رکھا, میرے والد صاحب نے مجھے بچپن سے آج تک کیا بتایا؟ اسلام کے اوپر لے کے چلا. تو اب بتائیے اس کا کیا ہے, میرا نقصان ہوا کچھ اس کے اوکے اندر؟ اوکے, آپ کو ایسا میں دکھ کرتے ہیں, رہا بتاؤں. ہے کچھ؟ ایسا کرتے ہیں, ایک سیکنڈ, ایسا کرتے ہیں, ایک ایک منٹ سیکنڈ رک جائیں. رک جاؤ, ساحل بھائی, ان کے رک جاؤ, ساتھ جو ہے نا یہ بات نہیں ہو سکتی جب دو تک ہم لائن ٹائمر بول نہ دوں, لگائیں. دو لائن بھائی بول میرے دوں میں. بھائی آپ ٹائمر لگائیے, بول دیجئے آپ, دو, بٹ امیجن کرو اور مجھے اتنا بول دو کہ میرا کیا ارے نقصان یار ہوا. بند کرو. الحمدللہ میں مسلم. ہاں, ایک میں یہ بول رہا ہوں, جو بھی پوچھے یہ کہ مطلب کیا غلطی کر دی آپ کو پیدا کر کے اس میں مسلم گھرانے میں. بھائی ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیے, پھر ہم لوگ اسلام سے باہر نکل گئے. وہ اتنی محنت سے پیدا کیے تھے, ہم اتنی اس سے زیادہ محنت سے باہر نکل گئے اسلام سے, اور اب ہم اسلام کی ایسی تیسی کر رہے ہیں. اب اگر دوبارہ ہدایت دے دے گا, ایک بار تو غلطی کر چکا اللہ, دوسری دوبارہ ہدایت دے دے گا, پھر سوچو کتنا نقصان کریں گے ہم لوگ. میرے بھائی سنو نا, میں سمجھ گیا آپ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی ہم ابھی بہت فائدے میں. آپ کیا ابھی اسلام سے نکل کے ابھی آپ کا کیا فائدہ ہے؟ یوٹیوب پہ آ کے آپ 4 پیسے کما رہے, اس کے علاوہ اور کیا فائدہ ہے مجھے آپ بولیے. یوٹیوب پہ 4 پیسے آپ کو مل جائے گے, ڈالرز مل جائیں گے ویوز کے حساب سے, بٹ مجھے بتائیے پوٹینشیل آپ کا کیا فائدہ ہے؟ ایک سکسیس ڈھونڈتا نا آدمی. امیجن ایک اوکے, کمپنی, کوئی ایک انویسٹر ایک کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہ رہا, تو انہیں دیکھتا میرے کو آؤٹ کم کیا آنے والا ہے. کریکٹ. سو آپ نے اسلام کو چھوڑا, آپ کا کیا فائدہ اچھا ہوا؟ میں ایک اسلام پہ سیکنڈ, ہوں اچھا ایک سیکنڈ, الحمدللہ, اسلام پہ, الحمدللہ, اسلام رکو, الحمدللہ, آئی ایم ارننگ more than 5 lakh per month. اوکے, Okay, بہترین I am earning, بہترین. I am in بھائی Islam. رک جا, میرا او پورا بھائی گھرانہ رک جا, اسلام میں. او بھائی رک اوکے جا, کنٹینیو. رک جا, ارے تورے رک جا, نہیں بھائی, ارے تورے نہیں. بھائی رک جا, میں آپ کو رک جا. اچھا آپ سے بات جنید بھائی, کروں تو میں یہی بولنا چاہوں گا سننے والوں کو بھی, اور آپ کو بھی, اور دیکھنے والوں کو بھی, اور میرے نفس کو بھی. میں یہ بول رہا ہوں کہ میں اسلام میں پیدا ہوا, ٹھیک ہے, مجھے پرورش ملی, قرآن کی تعلیمات ملی بچپن سے, حدیث کی تعلیمات ملی, اور سب سے بہتر مذہب میں نے کسی کو پایا تو اسلام کو پایا. رائٹ, بچپن سے جب پیدا ہوئے, جب دیکھے اس کے اندر اتنی اچھائیاں چھپی ہوئی ہے, اتنی اچھائیاں چھپی ہوئی ہے جو کہ ہم کو بچپن سے سکھائی گئی. رائٹ, اساتذہ کے ذریعے سے سکھائی گئی, بعد میں اسکول کے اندر سکھائی گئی, اور اس کے بعد میں ایجوکیشن کے اندر سکھائی گئی, اور اس کے بعد جب علماء اکرام کے ساتھ ملنا ہوتا, ان لوگوں کی عاجزی انکساری دیکھنا ہوتا, ان لوگوں کے بیانات دیکھنا ہوتا, اور ان کا جو تواضع انہوں نے اختیار کیا وہ جب دیکھتے, واللہ بول رہا ہوں مجھے اسلام کے اوپر اس کے اندر کوئی مجھے ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی غلط مذہب. اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور میں یہ آپ سے پہلے ہی بولا تھا
کہ ہفتے اقلیم کی بادشاہت بھی میرے ایک سیدھے ہاتھ میں رکھ دی جائے اور دوسرے ہاتھ میں رکھ دیا جائے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دو، واللہ میں ہفتے اقلیم کی بادشاہت کو میں ختم کر دوں گا، میں لا الہ الا اللہ سے نہیں پھروں گا انشاءاللہ۔ تو میرا یہی ماننا ہے، یہی کہنا ہے، اور اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے مجھے جینا سکھایا۔ جب میرے والدہ کا انتقال ہوا میں اللہ کے قریب ہوا، اللہ میرے دل میں اترتا چلا گیا، اور جب میں اللہ کے نزدیک ہوا، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے دل کے اندر سے جو بے سکونی تھی، بے چینی تھی، اللہ نے اس کو ختم کر دیا۔ اور اسی لیے میں اس پہ اب الحمدللہ جب سمجھ پا رہے ہیں آپ کے جیسے لوگ، اللہ ان سب کو ہدایت دے، اللہ ظالمین کو بھی ہدایت دے کہ وہ ظلم چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے اور ایک دوسرے کو لے کے چلے۔ ٹھیک ہے، یہ میرا کہنا ہے بھائی، اور یہ میرا ماننا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے 2 منٹ اب ختم ہو رہے ہیں، آپ کی بات کو رکھیے، یہ میرا فائدہ ہے اسلام کے ساتھ رہنے میں۔ بول لوں ان کے آپ کا ساتھ؟ ٹائم سٹارٹ کر رہا ہوں میں۔ اوکے، ہاں جی۔ تو بھائی جان آپ نے کہا کہ اس میں سب سے اچھا دین ہے، یہ سب سے اچھا مذہب ہے، آپ اس مذہب میں پیدا ہوئے۔ میرے بھائی اس دین میں تو سب سے بڑی پرابلمس ہیں۔ یہ دین آپ کو سب سے پہلے چھوٹی بچیوں کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت دیتا ہے، چاہے آپ اسے شادی کا نام دیں چاہے نہ دیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، یہ دین آپ کو سلیوز بنانے کی اور سلیوز عورتوں کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت دیتا ہے، جن کو آپ پکڑتے ہیں ارریسپیکٹیولی کہ وہ آپ کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی کہ نہیں کر رہی تھی، ان کے باپ نے یا اس کے بھائی نے لڑائی کیا تھا، آپ کے ساتھ تلوار لے کے کھڑی تھی کہ نہیں کھڑی تھی۔ یہ مذہب آپ کو کہتا ہے کہ تلوار کے زور پہ نکلو اور سب لوگوں کو نیست و نابود کر دو، ختم کر دو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میاں نے کہا تھا کہ نکلو اور ساروں کو تلوار کے ساتھ اڑاؤ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے جو صحابہ اکرام تھے حضور نبی کریم کے، اور ان کے جو سارے صحابہ اکرام ہیں، انہوں نے بھی یہ سب ایسے ہی کیا اور ان کی زندگیوں سے ہے ثابت۔ اس کے بعد مرتدوں کے ساتھ قتل کر دو، جو اسلام چھوڑ دے اس کا قتل کر دو۔ یہ چیز آپ کے ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی میں خلیفہ بننے کے فوراً بعد 1 سال تک یہ حرکات و شکنات جاری رکھی۔ یہ وہ مذہب ہے جس نے سب سے پہلے آ کے فائنلی 1400 سال پہلے سب سے پہلے اس مذہب نے جو منہ بولے رشتے ہیں، ایڈاپشن، اس کو ختم کیا، اس لیول پہ ختم کیا کہ قرآن یہاں پہ آ کے یہ بولتا ہے کہ تم اپنی بیٹی جس کو تم نے اڈاپٹ کیا اس کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہو۔ حضور جو بہترین مثال ہے، انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے یعنی اڈاپٹڈ بیٹے کی بیٹی کے ساتھ شادی کی۔ جب اس کو طرف دیکھا اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا او اللہ تو بہت اچھا ہے جو دلوں کے حال بدل دیتا ہے، جو دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ یہ انہوں نے کب کہا؟ جب انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو دیکھا، ابھی وہ اس کی بیوی تھی، اور وہ منہ بولا بیٹا جو بڑا ہی باپ کا تابع دار تھا، اس نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ لے لو۔ تو بھائی جان ان میں سے کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے؟ ہاں جی بھائی، آپ کے 2 منٹ ختم ہو گئے۔ تو آپ نے سب سے پہلا پوائنٹ بولا کہ 9 ایئرس کی ایج میں شادی ہوئی۔ میں پہلی نے چیز اینڈ میں یہ بولا ان میں سے کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہو گے، کیونکہ ہر ایک نہیں، میں I will cover all the topics. I will آپ cover 2 منٹ all میں the نہیں کر topics سکتے، in میں one line. گارنٹی دے رہا ہوں۔ Okay, I will cover 50% of them. Okay, in this 2 minute. ایک منٹ میرے پیارے بھائی، میں بول رہا ہوں کہ ایڈم نے جتنی باتیں بتائی تھی، ابھی سٹارٹ کے لیے سب سے پہلے آپ کون سے ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے؟ ون بائی ون. تو فرسٹ 9 ایئر ایج کا جو پرابلم ہے نا، اس کے بارے میں ٹھیک ہے بھائی، سب سے پہلے کر دیجیے بھائی۔ جی، آپ نے فرمایا کہ 9 ایئرس کی ایج میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب ایک امیجن کرو، یہ ٹاپک کو سائڈ میں رکھو، اب نارملی لو۔ ٹھیک ہے، ایک باپ ہے اپنی بیٹی کو شادی کرنے والا اور دوسرا ہے شادی کرنے والا۔ ٹھیک ہے، جب باپ اپنی بیٹی سے بول رہا ہے کہ بیٹی ان سے آپ کی شادی ہونے والی ہے، اور بیٹی 100% ایکسیپٹ کرتی کہ ہاں میری شادی ہوگی، وہ تو اللہ کے نبی ہے، رائٹ، تو میرا تو جنت کے اندر کیا مقام رہے گا، وہ سوچتے ہوئے اگر وہ چیز کو ایکسیپٹ کر کے اگر لڑکی شادی کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، then who are we guys to point out those things, right؟ کہ بھائی تم کیسے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہو کہ بھائی ایک کہاوت ہے نا بھائی، بچپن سے میں نے سنا، دلہن دورا راضی تو کیا کرے گا خاضی۔ ہم کیوں بیچ میں جا رہے بھائی؟ میرے کو یہ بولو آپ، ہم کیوں بیچ میں جا رہے؟ اور وہ چیز ہو چکی، رائٹ۔ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، حضرت عائشہ ایک صحابیہ ہے نا، تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور ان کی برآت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، لوگ جب تہمت لگائے تو ان کے لیے قرآن میں آیتیں آئی۔ تو اب ہم کون ہوتے کہ بھائی ان کی یہ ایج میں شادی ہوگی؟ اور سب سے زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے بیان کی عورتوں میں۔ تو یہ دیکھو بھائی، ایک چیز ہے بھائی، تم جو چیز اٹھاتے وہ چیز تمہارے ہاتھ کو لگتی۔ تم کہاں جا رہے؟
निगेटिव पॉइंट की तरफ, यानी कि भाई किस तरह से इस्लाम का नुकसान हो, किस तरह से प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है तुम आवाज को उठा सको अपनी। तो तुम है ना एक पॉइंट देख रहे, वीक पॉइंट सोसाइटी के अंदर 9 इयर्स की एज बोले तो एक मसला है मेरे भाई। अरब के बच्चियां जाके मालूम कर लो, अभी सऊदी अरब अगर कभी जाके आए, अगर नहीं है कुछ प्रॉब्लम है तो एक विजिट करा तो मैं आपको, मैं दुबई में रहता हूँ, आपको एक विजिट देता हूँ, यहाँ आके जरा मालूमात लो अरब के यहाँ के रीजन के कैसे रहते लड़कियां, एशिया कैसे रहते, अमेरिकन कैसे रहते, यूके रीजन के कैसे रहते, एंड उसके बाद चाइनीज कैसे रहते। तो इसके बारे में पहले मालूमात रखो, यू विल हैव अ बेटर आइडिया अबाउट इट। ओके, लो जी मेरा टाइम शुरू करें जनाब। इन्होंने बोला कि हजरत आयशा जो हैं उनकी एग्रीमेंट शामिल थी। सर स्क्रीन दिखा दें। मेरा इनको चैलेंज है कुतुब सित्ता के अंदर से मुझे दिखा दें कोई भी हदीस जहां पे हजरत आयशा की कंसेंट शामिल हो। सही बुखारी, हजरत आयशा खुद फरमा रही हैं, क्या फरमा रही हैं? Oh Allah apostle, a virgin feel shy. He said her consent is expressed by her silence. उसकी चुप रहना ही साइलेंस है। दोबारा से, a virgin's father must ask her consent from her. Consent being her is silence. 6 साल की बच्ची का जब निकाह हुआ हजरत मोहम्मद के साथ, 6 साल की बच्ची को क्या पता था कि जन्नत क्या होती है? 6 साल की बच्ची को क्या पता था कि भी दोजख क्या होती है? 6 साल की बच्ची को ये पता था दीन क्या होता है। 6 साल की बच्ची को मैंगो भी नहीं पता होता। 6 साल की बच्ची चुप रह गई, उसकी शादी हो गई। 9 साल के अंदर जब वो खेल रही थी झूले के ऊपर खेल रही थी, उसकी माँ ने झूले के ऊपर से उठा के लेके आया उसको। ये देखें आपके सामने, दोबारा से वो भी ले आता हूं। झूले के ऊपर से उसे खींच के लाया, सांस उसकी बढ़ी हुई है, सांस फूली हुई है। अनएक्सपेक्टेडली उनको पता भी नहीं है, अनएक्सपेक्टेडली अल्लाह के अपोस्टल आए और उनको ले गए अपने घर, और उसी रात को ऑब्वियसली, क्योंकि हमें हदीसें बताती हैं 9 साल की उम्र में उनके साथ इंटरकोर्स किया। ये एग्रीमेंट है। ये नबी हैं जिनका जो है वो आप बयान कर रहे हैं कि जी वो बहुत अच्छे हैं, बहुत आला हैं। मियां बीवी राजी? कौन सा मियां बीवी राजी? रजामंदी तो है ही नहीं आयशा की किसी भी सूरत में। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अबू बकर चुप कर गए। हजरत आयशा की तो पहले से शादी हो चुकी हुई थी, सॉरी वो हो चुकी हुई थी किसी उसी के हम उम्र बच्चे के साथ, वो हो चुका हुआ था, फियांसे बन चुकी हुई थी, ठीक है। वो तोड़ के मोहम्मद साहब के साथ लगा दिया। क्यों तोड़ा? मोहम्मद साहब ने कह दिया था बात खत्म, तोड़ दिया वो रिश्ता, वो नाता। शादी कौन सी शादी, कौन सी एग्रीमेंट? बताइए माइक में। 2 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए अभी। तो मैं ये बोल रहा हूँ मेरे भाई कि आपको कैसे पता कि वो बच्ची के दिल में क्या चल रहा, राइट? यहाँ पे बात करते ही नहीं अपन, ठीक है। अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी रसूलुल्लाह के बारे में और हजरत आयशा के बारे में। मैं इस चीज से डर रहा हूँ कि मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज ना निकल जाए कि उनके गुस्ताखी हो जाए, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ आपसे कि आप भी इससे बचो, वरना जहन्नुम की आग में जलोगे, ठीक है। बचो ये बात से। तो इमेजिन करते दूसरी एक फैमिली पकड़ते, ठीक है। ऐसा फैमिली में हो रहा, जब एक फादर बोला कि भाई उस बच्ची को शादी करना है, फादर राजी है, तो इस्लाम में क्या है भाई? गवाह के लिए क्या है? गवाह है ना भाई, स्पेशली कि भाई एक कोई गवाह होना चाहिए इस्लाम के अंदर, ईजा व कबूल होना चाहिए और छोहरे तकसीम होने चाहिए। निकाह हो गया। अब इसके बाद अब उसने क्या किया, कैसा किया, किधर किया, अगर आप उतनी डिटेल के अंदर किसी पर्सनल आदमी की इमेजिन करो भाई, मेरे भाई आप अगर ये सोच रहे किसी की भाई, आप में से लो, साहिल भाई है या फिर आदम भाई, आपकी कोई बहन है, ठीक है, मुझे उनका रिश्ता आया या मैं उनसे मांगा और आपने जो है आप खुशी खुशी वो रिश्ते को मेरे लिए एक्सेप्ट कर दिए। अब मेरी शादी होगी, उसके बाद आप 4 लोगों के सामने बोलते फिर रहे कि भाई ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो इतना सोचो कि आपको तो होगा लगेगा बुरा, आपके जो रिश्तेदार है, राइट, आप वो सोच रहे होंगे कि भाई उनके बारे में बोल रहे तो आपको बुरा क्यों लग रहा। तो आपके रिश्तेदार है, अगर 4 लोगों के ऊपर अंदर आके उन्होंने ये बातें कर रहे, ठीक है, 4 लोगों के सामने आके ये बातें कर रहे, तो आपको कैसा लगेगा? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीजों से बचो, ये चीजें अच्छी नहीं है। आखिरत के अंदर तो होगा, लेकिन इधर कोई घट गए तुम किसके मियाँ भाई के हाथ को मेरे वैसे, तो नीचे से ऊपर तक दाल पतली हो जाती तुम लोगों की, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये चीजें बोलने के अंदर बहुत एहतियात इख्तियार करो, ठीक है ना। तो ठीक है, मेरे 2 मिनट हो गए। मैं ये इसीलिए मैं बोलने से डरूं ताकि आखिरत के दिन के लिए मैं डरूं। अदरवाइज अगर ये कोई दूसरी फैमिली की चीज होती तो मैं एक्सप्लेन करता था। और तुम भी डरो, क्योंकि मियाँ भाई को घटे एक आध दिन तो फिर तुम्हारी फुड़ी जाती। हाँ, भाई टाइम हो गया है,
اب آگے دھمکیوں کے اوپر تم کوئی بات نہیں، نظر آ رہا ہے کہ اسلام جو ہے دھمکیوں اور غلط میرے بھائی کیا تمہارا ٹائم نہیں ہے کتے نہ بھونکنا. جنید بھائی آپ کا ٹائم نہیں ہے، رک جاؤ جنید بھائی، غلط طریقہ ہے آپ کے ٹائم پہ ہم نہیں بولے. ٹائمر ریسٹارٹ کرو یار، میرا ٹائمر ریسٹارٹ کرو. دھمکیوں پہ آ گیا، اب یہ دھمکیاں اس کی شروع ہو گئی ہیں. اوکے پھر ابھی تو نے دھمکیاں دی اور اب ارے تورے پہ آ گیا. میں کیا بول رہا ہوں؟ ابھی میں دھمکی نہیں دی، میں کیا بولا آپ کو؟ پھوٹ جائیں گی بولے تو کیا پھوٹ جائیں گی؟ پھوٹ جائیں گی کا مطلب کیا؟ جنید بھائی آپ کے وقت پہ آپ بولیے پلیز، ریکویسٹ. ابھی دیکھو ہم اچھے سے چل رہے ہیں نا، تو پلیز بیچ میں نہ بولے. ان کا جب وقت ختم ہو جائے گا تب اپنی بات رکھیں آپ. ایڈم سٹارٹ کرو. جی پلیز. تو جناب ان کی دھمکیاں سب لوگوں نے سن لی ہوئی ہیں، ریکارڈڈ لائن کے اوپر ہے، سب لوگ جانتے ہیں. انہوں نے کہا سامنے آ گیا تو کیا پتلی کر دے گا اور یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا، یہ سب اس نے بول دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں جو اس کی بات تھی وہ تھی جہنم میں. جہنم میں اللہ میاں کیا کرے گا. لے جی، اگر تو جہنم کوئی بھی خدا ہے اور اس کی جہنم ایسی ہے جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، تو اتنی پورنوگرافک جہنم اگر کوئی خدا رکھتا ہے، اس کی جنت بھی پورنوگرافک، جہنم بھی پورنوگرافک. جہنم میں کیا ہوگا؟ حضرت ابن عباس کا فرمان ہے کہ یہ وہ زنجیریں ہیں جو اس کے جسم میں پرو دی جائیں گی، پاخانے کے رستے سے ڈالی جائیں گی، منہ کے رستے سے نکالی جائیں گی، اور اس طرح آگ پر بھونا جائے گا جیسے سیخ میں کباب اور تیل میں ٹڈی. اللہ میاں کی پورنوگرافک جہنم ہے اور پورنوگرافک جنت ہے. یہ جو یہاں پہ آ کے ہمیں لڑ رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ سامنے آ گیا تو نکل جائے گا وغیرہ 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 جو کچھ انہوں نے بولا، یہ اس جہنم سے مجھے ڈرا رہے ہیں اور اس جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں پہ حوریں میرے سامنے کھڑی رہیں گی اور میں ان کے ساتھ جب دل کرے کر سکوں گا، اور وہ اتنی سفید ہوں گی کہ ان کی بون میرو بھی نظر آ رہی ہوگی اندر سے، ایکس رے ویژن ہو جائیں گے. یہ وہ جنت ہے جو ہمیں دکھا رہے ہیں. اچھا اب جنت جہنم کو چھوڑیں. انہوں نے اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کیا رکھا؟ اس کے ماں باپ راضی تھے، چچا وغیرہ راضی تھے. اما یار لڑکی نہیں، بچی 6 سال کی، اس کے ساتھ شادی کی گیم ڈل رہی ہے یہاں پہ، اور محمد جیسا شخص جس کو تمام دنیا نے ماننا ہے وہ کر رہا ہے، اور اس کا اپنا جو پہلے سے رشتہ ہو چکا ہے وہ تروا دیا، اور وہ رشتہ جس سے ہوا تھا وہ اسی کی ہم عمر، اس کے پاس والا وہ چلتا ہے. 52 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں 6 سال کی بچی کے ساتھ شادی ہو رہی ہے. یہ وہی حضرت محمد ہیں جنہوں نے اپنے ابن عباس کے کزن کے ایک بیٹی کو چھوٹے کو گھر میں دیکھا اور اس بچی کو دیکھ کے کیا بولا تھا؟ جب یہ بڑی ہوئے گی میں سے شادی کر لوں گا. کرال کرتی ہوئی بچی جو دودھ پیتی ہے. لے یہ نبی ہیں آپ کے. دیں ان کو ٹائم سر. ہاں جی. تو بھائی آپ نے فرمایا کہ بھائی دھمکی دے رہا ہوں. دھمکی نہیں دے رہا ہوں بھائی، ایک لاجیکل بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ میرے گھر میں، یہ سب ہٹا دو سائڈ میں، میرے گھر میں کسی کو کسی نے برا کہا، ٹھیک ہے، ایک سننے کی لمٹ تک کوئی بھی سنتا، اس کے بعد بولتا بھائی آ جا سائڈ میں بولتا. تو اسی لیے آپ کو بول رہا ہوں کہ دھمکی نہیں بولتے اس کو، ایک کیا بولتے ہیں اس کو، ایک صحیح چیز، ایک سجیشن دے رہا ہوں آپ کو. میں تو آپ سے بہت دور ہوں، میں بھی آپ کے قریب بہت لوگ ہوں گے، میری تو آپ تک پہنچ بھی نہیں اور میرے کو آپ کبھی گھٹیں گے بھی نہیں، رائٹ؟ تو میں آپ سے یہی بول رہا ہوں کہ آپ کے اطراف میں لوگ ہیں، ذرا احتیاط کرتے جاؤ. دوسری چیز، ابھی آتے اپن اس میں جنت کے جہنم کے بارے میں بولا آپ نے، تو آپ یہ جو بول رہے پاخانے کی جگہ یہ پورنوگرافی آپ کی نظر میں ہو سکتی، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر ہر اعضا کو بنایا، کریکٹ؟ اب وہ اعضا کے بارے میں ڈیٹیل ہے اس کے اندر. یہ پورنوگرافی وہ گندی جگہ آپ کی نظر میں ہو سکتی، کریکٹ؟ کیا بھائی یہاں سے ڈالا جائے گا، وہاں سے نکالا جائے گا. اگر تم اس کو سوچیں گے کہ بھائی یہ پورنوگرافی ہے، جسم کے اندر تمہارے حصہ ہے، رائٹ؟ ایک اعضا ہے تمہارا، لنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا تم کیا پورنوگرافر ہے کیا؟ پھر اس کے بارے میں اگر تم ہاسپٹل میں گئے اور ہاسپٹل میں ڈاکٹر کو بتا رہے تو وہ کیا ڈاکٹر کیا پورنوگرافر ہے کیا؟ بھائی تمہاری چیز کو دیکھ کے کر رہا، علاج کر رہا اس کا. تو ہر چیز کا امیجنیشن ہے بھائی. اگر اپنے آپ کو تم پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ پیپل جب بولتے نا بھائی اپنے آپ کو، تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ خود سے ہو جانا کہ بھئی یہ چیز ہے کیوں، یہ چیز ہے کیوں، یہ چیز ہے کیوں. ایکسپلینیشن کا ایک کانٹیکسٹ ہے، وہ کانٹیکسٹ ہی گیٹ نہیں کر رہے بھائی، اور بول رہے پورنوگرافی ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلانا ڈمکانا. تو کلیئرلی بھائی آپ کو ہے نا علم ہے، رائٹ؟ پڑھے لکھے جاہل کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں آپ. ہر چیز کی نیگیٹیوٹی وہ مکھی رہتی نا جسم کے اندر، جسم پہ سب سے جہاں زخم چل رہا وہیں جاتی انہیں. تو سملرلی تمہاری بھی تم لوگوں کی ویسی مثال ہے کہ جہاں بھی تم کو ایسا لگ رہا کہ بھئی ہمارے فیور میں لوگ اسلام کو بولیں گے، سوچ کے سمجھیں گے کہ اسلام برا مذہب ہے. میرے بھائی جو اسلام کے اوپر آ گیا، 313 بھی تھے جب وہ بھی نہیں ڈرے تھے، انشاءاللہ آج بھی دنیا کے اندر جو اسلام کے اوپر ہے انشاءاللہ وہ بھی اپنی سانس تک ٹکے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا ایک چیز میں صرف ایڈ کر دو ایڈم، جو ایکچوئل ٹاپک ہے 6 سال والا 9 سال والا وہ تھوڑا بھٹک رہا ہے. تو واپس آ گئے میں اسکرین پہ وہی حدیث ہے. یہ اب وہی حدیث جو میں نے بولی تھی 6 سال 9 سال، یہ دیکھیں آپ دیکھیں حضرت محمد، ٹائمر ریسیٹ کر دیں تاکہ میں سٹارٹ کروں. دیکھیں 6 سال 9 سال کو چھوڑیں، یہ حدیث ہے مسند احمد کی
یہ بتا رہی ہے کہ یہ پوری چین آف نریشن ہے ابن اسحاق، حسین بن عبداللہ بن عباس، اکرمہ وغیرہ وغیرہ، تمام چین آف نریشن کے بعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آئے انہوں نے دیکھا ام حبیبہ کو، بن عباس کو، ایک چھوٹی بچی جو کہ ابھی فاطم ایج میں ہے، یعنی کہ دودھ پیتی ایج میں ہے، کرالنگ بچی ہیں. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ نبی پاک نے فرمایا جب یہ ذرا بڑی ہوئے گی نا، جب یہ ذرا بڑی ہوئے گی نا اور میں زندہ رہا تو اس سے میں شادی کروں گا. ایک شخص کسی کے گھر جاتا ہے، ایک شخص تمہارے ہی گھر آتا ہے. اب تمہیں اپنے گھر والوں کی تم نے بات کی تھی نا میرے ساتھ، میرے گھر میں یہ، وہ میرے گھر میں وہ، تمہارے آس پاس کے گھر میں. اب میں تمہیں بولتا ہوں، ایک شخص تمہارے گھر میں آتا ہے اور تمہاری ماں کی ایک اور دودھ پیتی بچی، تمہاری چھوٹی بہن، اس کو دیکھتا ہے، دودھ پیتی بچی کو، تمہاری چھوٹی بہن کو، تمہارے باپ کی چھوٹی بچی کو دودھ پیتی کو دیکھتا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے، اور اس بچے کی عمر کیا ہے؟ 58 سال، 49 سال، 57 سال. اس کو دیکھ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ ارے کتنی پیاری بچی ہے، ذرا بڑی ہوئے گی نا یہ ذرا تو میں اس سے شادی کروں گا. بابا کہہ رہا ہے، 60 سال کا بابا وہ بول رہا ہے یہ بات. وہ آپ کو مناسب لگے گا؟ اس کو جا کے چپیڑ نہیں مار کے دانت نہیں باہر نکال دو گے اس کے؟ تم یہاں پہ مجھ سے تو بات کر رہے ہو، تم میرے پہ تو تم دھمکیاں لگا رہے ہو. اس بابے کے دانت نہ باہر نکالو گے؟ اسی بابے نے 50 سال کی عمر میں 6 سال کی بچی کے ساتھ شادی کی. یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں، اور دین اسلام کے سب سے بڑے شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنائی اور کی اور اپنے منہ سے بولی. دے دے مائک ان کو سر. ٹھیک ہے چلو میں آتا ہوں اس میں. رائٹ، وہ 6 ایئر 9 ایئرس کا، اس کے علاوہ آپ نے یہ نئی بات چھیڑے کہ گھر میں جانے کے بعد ایسا بولے اور یہ بولے کہ بھائی یہ بڑی ہوں گی تو میں اس سے شادی کروں گا. اس میں بری بات کیا ہے بھائی؟ وہ آگے والا جو لکھا چیز کو میں بھی اس کا کانٹیکس تم کو سمجھانے کا الگ اور تم الگ کانٹیکس میں لے رہے، مزاحیہ انداز میں بولتے اپن لوگ. کیا خوبصورت بچہ ہے، رائٹ، بڑا ہوا تو میری بچی شادی کروں گا اس کی، ایسا بولتے. میں یہ بھی بول سکتا ہوں کہ بڑی ہوئے بعد تمہاری بچی شادی کروں گا. امیجن کرو بھائی. دیکھو بھائی، ہر چیز کو سمجھنے کا انداز ہے، تم کس طرح سے اس کو سمجھتے. ٹھیک ہے، ہر چیز کو سمجھنے کا انداز ہے. مینسس کی بات ہوئی تھی، میں ٹاپک سے ہٹ کے ایک چیز انوالو کر رہا ہوں کہ مینسس کی بات ہوئی تھی. میں پرانے ڈسکشن سن رہا تھا کہ بھائی آپ جو ہے یہ مینسس کے اندر تھے اور ایسا ایسا کرے بول کے. میرے بھائی آپ کو سمجھنے کو ہونا کہ انسان کا کتنا اچھا انسان ہے وہ. اگر آپ کی شادی ہوئی ہوں گی، عورت اگر حیض سے ہے تو آپ اس کے قریب جاتے کیا؟ آپ کو کیا فیل ہوتا؟ آپ خود امیجن کر کے دیکھو، لوگوں سے پوچھو اگر آپ شادی شدہ نہیں ہے تو. اور ایک شخص اس حالت کے اندر بھی اپنی بیوی کے پاس ہے اور اس کا ٹائم اس کے ساتھ اسپینڈ کر رہا ہے، دیٹ مینس وہ سب سے بہتر شخص ہو سکتا. یہ ایک عورت کو پوچھو جا کے، تم عورت نہیں ہے اس کے اندر ایک تو بھی عورت کو لے کے بیٹھو، یا تم شادی شدہ بیٹھو اور عورت سے یہ چیز کا تذکرہ کرو کہ بھائی میں پیریڈ سے ہوں، اس کے باوجود میرا شوہر میرے ساتھ ایسا ہی رہ رہا ہے جیسا کہ میں نارمل ہوں. رائٹ، تم لوگ ہے نہیں، میں 2 بچے کا باپ ہوں، میرے کو پتا ہے. رائٹ، تم اس میں سے میرے کو بتاؤ شادی شدہ کون ہے، یا پھر کون سی عورت کو لے کے تم یہاں پہ ابھی بیٹھے اتنے بڑے بڑے باتیں کر رہے تم عورتوں کے تعلق سے. تو ایک عورت کو لے کے بیٹھتے جاؤ نا میرے بھائی. جب جو بات ہو رہی پوری عورتوں کے اوپر ہو رہی، تو آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ یو ٹو گیٹ ون لیڈی ان سائڈ یور ڈسکشن. سو دیٹ ول بی لائک امیزنگ ڈسکشن. آپ پہچان ہی نہیں سکتے، آپ تو صرف یہ دیکھ رہے کہ بھائی مزہ کر رہے، انجوائے کر رہے. بھائی جورو مرد کے اندر کا مزہ وہ ایک مزہ ہے، ان دونوں کے لیے بنا. تیسرا آدمی اس پہ ڈسکشن کرا تو اس کو برا لگنے ہی والا ہو. سمجھ میں آیا نا؟ ٹائم ختم ہو گیا. لے جی، تمام درشکوں سے التماس ہے کہ ان کی یہ بات ذرا غور سے سنیے گا. انہوں نے کس طریقے سے اپنے نبی کو ڈیفینڈ کیا. میری تمام درشکوں سے یہ دعوت ہے کہ کبھی اس قسم کا بندہ اگر آپ لوگوں کے گھر آئے اور آپ کی، انہوں نے کہا یہ 2 بچوں کے باپ ہیں، امید کرتا ہوں ان میں سے ایک آدھی بیٹی ہو، اور کوئی اسی قسم کا شخص آئے اور الحمدللہ بیٹا ہے اور آپ کی بیٹی آپ کی بہن سے شادی کرنے ریڈی ہے. پھر بول رہے ہو پھر بیچ میں بول رہے ہو. بھائی بیچ میں مت بولو پلیز. پھر بیچ میں بول رہا تم نے. کریکٹ کر رہا تھا. اپنے ٹائم پہ کریکٹ کرو جنید بھائی پلیز یار، کیوں ماحول بگاڑ رہے ہو؟ ایڈم کنٹینیو. یہ مجھے ایکسٹرا ٹائم چاہیے اب. یہ سارا یہ جب ان کی بیٹی کو، چھوٹی بیٹی کو، فاطم بیٹی کو، یعنی کہ وہ ابھی دودھ پیتی بچی ہے، 60 سال کا بابا آ کے بولے کہ یہ بڑی ہوئے گی نا تو میں اس سے شادی کروں گا، اپنے بچے کی نہیں کراؤں گا، میں کروں گا. 60 سال کی عمر کا بابا، میں کروں گا. اور تیری غیرت اس وقت نہ نکلی
تو تو آ کے اپنے آپ کو خود ہی قتل کر دیں پہاڑ سے اوپر سے چھلانگ مار کے. یہ تیری بغیرتی ہے, اس وقت سب لوگوں نے سن لی ہے. یہ دکھا رہا ہوں میں, یہ آپ کے نبی پاک ہیں, یہ حضرت محمد ہیں جنہوں نے یہ حرکتیں کی. دوسری بات آپ نے مینسز کے ٹائم کی آپ کی اگر بیوی ہے نا, جا کے اس سے پوچھنا مینسز کے ٹائم میں اس کا دل کرتا ہے کہ مرد اس کے پاس آئے, اور جو پین وغیرہ سے گزر رہی ہوتی ہیں جا کے عورتوں کو بلا کے ان سے بات کر لینا. تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا میڈیکل لیول کے اوپر. محمد اس وقت 10-11 سال کی بچی کے ساتھ, 12 سال کی بچی کے ساتھ, 13 سال کی بچی کے ساتھ, اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, مباشرت کر رہے ہیں, اس کے نیچے کپڑا پہنا کے اس کے ساتھ نائیاں پائیاں کر رہے ہیں اور مباشرت کر رہے ہیں اور فونڈلنگ کر رہے ہیں. کچھ بھی لے لو ترجمہ, اردو میں مباشرت لکھا ہوا ہے, انگلش میں فونڈلنگ لکھا ہوا ہے. جس وقت وہ پیریڈز میں ہے, مینسز میں ہے, جہاں پہ وہ کر بھی نہیں سکتی پراپر طریقے سے, وہ پین میں سے گزر رہی ہے, تکلیف میں گزر رہی ہے. تم دونوں صورتوں میں تم اس چیز کو کبھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے جتنا مرضی رو لو. شٹ اپ, یو ٹک 30 seconds of mine. جاؤ تمہیں دیتا ہوں, بخشش میں دیا تمہیں. You shut up, but time is over. جنید بھائی آپ نے بیچ میں ٹوکا تھا نا, تو 10 سیکنڈ میں اس کا دے رہا ہوں. Okay, let him enjoy. دے دے اس کو, دے دے, میری طرف سے اس کو صدقہ ہے. میری طرف سے ہدیہ. ایک منٹ جنید بھائی دیکھو, اتنا کمانے والوں کو صدقہ نہیں دیتے تو ہم ہدیہ دیں گے آپ کو. یوٹیوب میں بہت کما رہے ہیں اسی لیے ہدیہ. جنید بھائی دیکھو, ماحول خراب نہیں کرو آپ. جو بھی آپ کو اعتراض لگ رہا ہے نا اپنے ٹائم پہ بولو نا, بیچ میں مت بولو. اچھا میں آپ کو ٹائم آپ کا سٹارٹ کر رہا ہوں, آپ اپنی بات رکھو. اور اس سے پہلے میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو یہ بات کہی تھی کہ ان کے ماں باپ نے جو ہے ان کو پرابلم نہیں ہوا. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے حیدرآباد کی, یہ شاید آپ حیدرآباد میں گلف سے بوڑھے شیخ لوگ آ کر چھوٹی بچیوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کو لے کے جاتے, اور جن کی بچیاں ہوتی ہے وہ ماں باپ اپنی مرضی سے ان کو دیتے ہیں. کیا آپ اس کو صحیح مانتے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کو بوڑھے شیخ لوگ شادی کر کے لے کے جاتے ہیں جسٹ بیکاز کہ ماں باپ ان کو؟ ایک چیز سنو, یہ آپ کو معلومات کہاں سے ملی کہ چھوٹی بچیوں کو کرتے بول کے؟ بھائی جس کو بھی کرتے ہیں 17 سال کی, 18 سال کی, 19 سال کی. 18 سال کی, 19 سال کی بچی کیا چھوٹی ہوتی ہے آپ کی نظر میں؟ انڈیا کی ہوگی. 18-19 کی نہیں ہوتی ہے, لیکن 6 سال کی ہوتی ہے نا میرے بھائی. تو 6 سال کی بچی کو لکھ گئے. نہیں میرے کو یہ بولو, عرب کنٹریز میں 6 سال کی بچی کو لکھ گئے بول کے کون بولے؟ محمد صاحب نے کیا نا بھائی. ابھی آپ بولے حیدرآباد کی بات چل رہی, اب آپ بول رہے 1400 سال پہلے کی بات کر رہے. ہاں تو 6 سال کی بچی. بھائی سنو میرے بھائی, ایک اور یہ ایک چیز میں آپ کو بول دوں ساحل بھائی, آئی ایم سوری ٹو کٹ یو. میں یہ بول رہا ہوں کہ بھائی ہر چیز کا جو اپنا باڈی اسٹائل ہے نا, جو لیونگ لائف اسٹائل ہے نا, وہ ہر ایرا میں ڈفرنٹ تھا. آپ کو پتا ہوگا پہلے لوگ, سنو نا میں ایگزامپل دے کے بول رہا ہوں نا, میں ایسے ہی تو ہوا میں تھوڑی بول رہا ہوں بھائی. بولو. ہر ایرا میں باڈی اینڈ لائف اسٹائل کی وجہ سے آدمی کی صحت پہ اثر آلویز رہا. میرا سوال سن لو پلیز. 1400 سال پہلے کی بچی 6 سال میں 18 سال کے اتنی ہو جاتی تھی, یا 9 سال میں 18 سال کے اتنی ہو جاتی تھی. اس کا میرے کو پروف دے دے پلیز. میں آپ کو پروف وہ ایئر کے حساب سے نہیں بتا سکتا, بٹ ایک لائف اسٹائل کے حساب سے آپ کو بتا سکتا ہے. کیسے بتا سکتا کہ بھائی سب سے پہلے جب یہ آپ پیچھے اپنے ایرا کو پیچھے جائے 600 سال 700 سال پہلے, رائٹ, گھوڑ سواری ہوتی تھی. اس سے پہلے لوگ پیدل نکلتے تھے, شہروں کا ایک شہر سے دوسرے شہر کو جاتے تھے, رائٹ, پیدل چلتے ہوئے. آج آپ جا سکتے ہو نوئیڈا سے نکل کے آپ حیدرآباد آ سکتے ہو پیدل؟ نہیں آ سکتے ہو. اس سے یہی ثابت ہو رہا نا میرے بھائی کہ بھائی لائف اسٹائل پہلے کے دور میں الگ ہوا کرتی تھی, اب کے دور میں الگ ہوا کرتی, کیونکہ کھانا پینا کھان پان چینج ہوتا ہے. ہاں بولو میرے بھائی سنو. 6 سال کی بچی کسی بھی دور میں ایک 15 سال کی یا 16 سال کی بچی کتنی ہو جاتی تھی, یہ ثابت کرو آپ. ابھی بات 6 سال کی ہے کیا بھائی؟ 6 سال کے اندر نکاح ہوا بولے, 9 ایئرس کے اندر شادی ہوئی بولے, کریکٹ. اب 9 ایئرس کے اندر کون سے مہینے میں ہوئی آپ کو پتا ہے؟ دسمبر میں ہوئی, میں بولوں گا, ٹھیک ہے. 10واں سال لگ گیا تھا. نہیں 10واں سال لگا نہیں ہے نا بھائی, 9 سال کی. ٹھیک ہے, کون سے مہینے میں ہوئی تھی آپ میرے کو بتاؤ. نہیں بھائی میرے بھائی, ایج کیسی مانتے آپ کسی کی بھی؟ ایج کیسا مانو گے, مانے گے آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی مہینہ لے لو,
9 साल 2 महीना ले लो, 9 साल 3 महीना ले लो, 9 साल 4 महीना ले लो। मैं दिसंबर लूंगा ना भाई, मैं तो लास्ट वाला लूंगा, दिसंबर लूंगा। ठीक है, 10 साल पकड़ लो मेरे भाई। हजरत आयशा 9 साल बोल रही है, आप 10 साल पकड़ लो। 10 साल में कौन सी बच्ची जो है वो फिजिकली फिट हो जाती है और यानी उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं, ये जरा मेरे को उसका सबूत दे दे। अच्छा, मेरे को ये सबूत दे दे आप कि आज से 1400 साल पहले कौन सी ऐसी साइकोलॉजी या थियोलॉजी या कौन सी ऐसी बायोलॉजी या कौन सी भी लॉजी है जो ये प्रूफ करती कि 10 साल के अंदर बालिग नहीं होती औरत, आज से 1400 साल पहले। बालिग से आप क्या मुराद लेते? मेंस्ट्रुएशन? बालिग से मुराद भाई मेरे मेंसेस स्टार्ट होना ही बालिग है ना सबकी नजर में। आप देखो ये यूट्यूब चैनल है, इसमें बहुत सारे लेडीज देख रहे हैं, इसीलिए है ना मैं अपने मेरे वर्ड्स को कवर कर रहा हूँ। सुनो, मेरी बात सुनो। क्या आप ये समझते हैं कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है एक बच्ची फिजिकली, मेंटली और इमोशनली डेवलप हो जाती है? सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से 10 साल में मेंस्ट्रुएशन हो सकता है? मैं कुछ कमेंट नहीं करता हूँ, मैं आपसे ये पूछूं नहीं होती, मेरे को ये प्रूफ करके बताओ। मैं कुछ नहीं प्रूफ करूँ, आप मेरे को प्रूफ करके बताओ 1400 साल पहले 10 साल की बच्ची मेंटली, फिजिकली, इमोशनली वाज नॉट प्रिपेयर टू गेट मैरिड। ये मेरे को प्रूफ करो। ये मैं आपके सामने कुछ हदीसें पेश करता हूँ, रुको भाई। हदीसें नहीं मेरे भाई, साइंटिफिक रीजन, आई नीड साइंटिफिक रीजन। ये हदीस जो लिखे उन्होंने साइंटिस्ट नहीं थे, उन्होंने इल्म के इस्लामिक नॉलेज के एक्सपर्ट थे, उन्होंने। मेरे को साइंटिफिक रीजन चाहिए मेरे भाई, मैं नहीं मानने वाला। आयशा की हालत बता रहे हैं जनाब, ये लो मेरे भाई। देखो एक बाप है अपनी बेटी को देखेगा उसका अलग इमेजिनेशन आएगा, एक शोहर अपनी बीवी को देखेगा उसका अलग इमेजिनेशन आएगा, सबका अपना अपना अलग है। मुझे साइंटिफिक, आई वांट साइंटिफिक रीजन, आई वांट साइंटिफिक रीजन, आई वांट साइंटिफिक रीजन। अरे थोड़ा खामोश रहो वरना फिर से मेरे को टाइमर के हिसाब से जाना पड़ेगा। मेरे को एक बात बताओ, मैं खुद जो बच्ची अपनी शादी की बात बता रही है वो अपनी हालत बता रही है कि उनके साथ क्या मामला था। ये लो हदीस सामने। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई, मुझे साइंटिफिक चाहिए भाई। आगे वाला क्या सोच रहा, उसके दिल में क्या चल रहा, अभी उस पर बात हो गई, करेक्ट। अभी पहले शुरू में उस पर ही बात हुई। मैं क्या बोल रहा हूँ, शुरू में उसकी अपनी पहले क्या बोला मेरे भाई, अभी तुम क्या बोले भाई मेरे भाई। अभी अपन जो डिस्कशन चल रहे ना, ये एक लॉजिकल डिस्कशन बोले ना, आप ही बोले ना भाई। मैं एजुकेटेड बंदे से बात करना चाहता हूँ, लॉजिकल डिस्कशन पढ़ना चाहता हूँ। हदीस को मैं अभी आपको बताया, मैं 50 हजारों हदीसें, उसमें से तुम कौन सी हदीस शो करने वाले हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, राइट। मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ हदीस का। एक मिनट याद रखो, मैं हदीस का एक्सपर्ट हूँ क्या भाई? सुनो ना भाई, मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं शुरू में जब ज्वाइन करा कल, मैं आपको बोला कि आई एम अ ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट, आई एम AIML स्पेशलिस्ट, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम अ फुल स्टैक इंजीनियर, आई एम अ क्लाउड इंजीनियर। ये मेरी एक्सपर्टाइज है। अब मुझे जो नॉलेज मिला, इंटरनेट की दुनिया, मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन है मैं ऑनलाइन कलेक्ट कर लूंगा उसको, करेक्ट। मुझे अगर आप बोलेंगे भाई वो हदीस में लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है, मैं तो आलिम साहब नहीं हूँ। आलिम साहब 12 साल अपनी जिंदगी को डालते मदरसे में। ब्रेक लगाओ। आपके जो आलिम जो पूरी जिंदगी लगा चुके हैं, उन्होंने ही इन हदीसों को सही कहा है। आप किस मसलक के मानने वाले हैं? क्या आपके नजदीक बुखारी, मुस्लिम ये सही हदीसें बताते हैं कि नहीं बताते हैं? मेरे भाई अभी मसलक पे आ गए आप। मैं क्या बोला आपको, मैं अल्लाह को मानता हूँ, उसके रसूल को मानता हूँ। सुनो ना मेरे भाई, मैं अभी अब मैं कोई चीज को भाई, सब जिन्होंने भी अपनी अपनी मेहनत इस्लाम के लिए दी, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे, करवट जन्नत नसीब फरमाए। अगर उनसे कुछ लिखने के अंदर कुछ गलती हुई तो अल्लाह उनकी गलती को भी माफ फरमाए। और जो अगर कोई हदीस को शेयर करे और उसको शेयर करने के अंदर उनसे कुछ नीच ऊंच हुई, अल्लाह उनकी भी गलतियों को माफ फरमाए। और तुम्हारे वैसे लोग जो निगेटिविटी फैलाना चाह रहे इस चीजों का इस्तेमाल करते हुए, तो अल्लाह ताला उन अभी मुझे म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि आप जबरदस्ती भाई, तो लॉजिकल बात है तो वही है ना, म्यूट कर सकते आप। वही इलियास शरफुद्दीन आज क्यों नहीं आए? उन्होंने बोले कि भाई मेरे को अलग लिंक दो, आप ज्वाइन नहीं करे, करेक्ट। इलियास शरफुद्दीन क्यों नहीं करे? तुम इसी तरह से कर सकते, जब अपना का दबाव पड़ रहा गोदी मीडिया के वैसा, भाई म्यूट कर दो। मेरे भाई सुनने की भी क्षमता रखो आप, बस यही बोलूंगा मैं, दूसरा कुछ नहीं। मैं बोल रहा था म्यूट कर दिए, मेरा मेन कॉन्टेक्स्ट तो डाल दिया ना भाई, मेन कॉन्टेक्स्ट पंच लाइन तो डाल दिए ना आप म्यूट करके, अब वो वापस नहीं आ सकता ना।
then continue. अच्छा, आप बीच में मत बोलना, मैं मेरा टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज बीच में मत बोलना, ठीक है मेरे भाई। बात ये है कि अगर साइंटिफिक तरीके से भी अगर आप देखें तो कोई भी साइंटिफिक रिसर्च ये नहीं कहती है कि 1400 साल पहले बच्ची जो है उसकी बायोलॉजिकल जो डेवलपमेंट थी वो अलग तरीके से होती थी, वो 6 साल में या 9 साल में एक 18 साल की तरह हो जाती थी, कोई नहीं कहती है। जो साइंटिस्ट आपको, जो मेडिकल डॉक्टर्स बताते हैं, वो जो आज का जो कंडीशन है उसी कंडीशन को वो पहले के उसमें ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर अलग कोई कंसीडर करते हैं तो आपको उस बात की दलील देना पड़ेगा। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ कि आपकी खुद की जो हदीसें हैं, बुखारी, मुस्लिम, जिसको ऑथेंटिक आपके ही उलमा मानते हैं और इन्होंने पूरी ज़िंदगी सर्व की है, उन हदीसों में भी बाकायदा ये बात आई है और लिखी हुई है कि हज़रत आयशा जो है ना मैच्योर हुई थी ना फिजिकली डेवलप हुई थी। बल्कि मैं कुछ हदीसें आपके सामने रख देता हूँ जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। ये देखिए, ये पहली हदीस, हाँ ये है सही बुखारी की हदीस नंबर 6130। क्या कहती है आयशा? आई यूज्ड टू प्ले विद द डॉल्स इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉफिट एंड माय गर्लफ्रेंड्स आल्सो यूज्ड टू प्ले विद मी। When Allah supposed used to enter my dwelling place, they used to hide themselves, but the Prophet would call them to join and play with me. The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for Aisha at that time as she was a little girl, not yet reached the age of puberty. फतुल बारी का ये हवाला है और हदीस बुखारी की है। मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, इसलिए ये एक हदीस से आपको ये पता चल जाएगा कि हज़रत आयशा जब रसूलुल्लाह के साथ चली गई थी अपने घर पे, तब वो गुड़िया के साथ खेलती थी और उनकी सहेलियां जो है वो साथ में खेलती थी, और जब रसूलुल्लाह आते थे तो सहेलियां छूट जाती थी, लेकिन रसूलुल्लाह जो है उनको बुला लेते थे। अगर ये सहेलियां और हज़रत आयशा जो है अगर वो बालिग हो चुकी थी तो वो लड़कियां रसूलुल्लाह के सामने क्यों खेलती थी? इसके अलावा मेरा टाइम खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा खत्म हो गया, डबल चालू हो गया। डबल कहाँ चालू हुआ भाई? अभी 30 सेकंड बाकी है, प्लीज बीच में मत रोकिए। इसके अलावा हजरत आयशा जो गुड़िया के साथ खेल रही थी, फतुल बारी लिखने वाले इमाम हजर अस्कलानी जो है ये कहते हैं कि आयशा के लिए ये अलाउड था क्योंकि आयशा जो है वो प्यूबर्टी की एज में नहीं पहुंची थी। भाई आपकी हदीसों के मुताबिक खुद हजरत आयशा जो है वो प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची थी, एक छोटी बच्ची थी, ना मैच्योर थी। आपका टाइम स्टार्ट हुआ। ठीक है भाई, ये सब डिस्कशन हो रहा, रजा थी या नहीं थी, ठीक है। हजरत आयशा की शादी के बाद एक तवील जिंदगी गुजरी और हजरत आयशा ने हर वाकये को अपने बहुत अच्छी तरीके से बयान किया। इससे यही मालूम होता है कि अज़वाजी जिंदगी जो हजरत आयशा की गुजरी वो बहुत बेहतरीन जिंदगी गुजरी, और उम्मतुल मोमिनीन जो है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहा जाता था। हम उनका एहतराम करते, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम दे। और ये बात रही उनकी, उन्होंने रजा थे। उनके जो भी हदीसें हैं ये पढ़ के आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इतनी जब डिटेल आपको बाहर आ रही, दैट मीन्स उन्होंने इतनी जिंदगी जब साथ में गुजार रहे, अच्छे खुशी के वाकयात बयान कर रहे और अपनी जिंदगी के हर पहलू को बाहर लेके आ रहे, तो दैट मीन्स अपनी जिंदगी के अंदर 100% राइट्स रखने की हजरत आयशा को क्या था, सबसे बड़ी चीज, उनको अपने राइट, अपने बोलने का राइट था उनके पास, कि हर चीज उनकी सामने आ रही है आपके। तो सोच लो कि इस्लाम कैसा मजहब है कि औरतों को कितनी आजादी देता है। बात रही दूसरी, ये आते अपन ये पूरा ये चीजें हो रही क्यों, तो रही बात आप लोगों की, तो आप लोगों को जो भी निगेटिविटी फिर रही फैलाओ, और ये कब तक चलेगा। मैं भी शायद आप कुछ लोगों को जो बेचारे तुम्हारे ग्रुप में से है वो उनको इन्फ्लुएंस कर पाओगे आप, बट ईमान वाले को कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते भाई। बड़े बड़े आके चले गए मेरे भाई, बड़े बड़े आके चले गए। तो एक शेर तुमने सुना होगा, जो काबे को मिल गए सनम खाने से, समझ में आ गया ना। तो आके कई मुसलमानों को खत्म करे, अल्लाह उनके अंदर ही, जाके पढ़ लो, तातारियों के अंदर ही अल्लाह ताला ने उनके अंदर ही पैदा किया, और जो मुसलमानों को खत्म करने आए थे वापस से मुसलमान छा गए, राइट। और इंशाअल्लाह क़यामत से पहले पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरी दुनिया के अंदर ईमान आएगा, इस्लाम फैलेगा। गूगल पे सर्च करके देख लो, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड क्या है, इस्लाम। और सबसे बेहतरीन इंसान गूगल तुम्हारा बनाया हुआ यहूदियों के एजेंट होगा। गूगल के ऊपर जाके देख लो क्या है लिखे हुआ, सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम। हर जगह जाके देख लो इस्लाम के बारे में। जहाँ पढ़े लिखे लोग आउटसाइड इंडिया है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड पर्सन है, वो इस्लाम कबूल कर रहे, और तुम 4 क्लास पढ़े, जॉब नहीं है, निकाह में है तुम, और यहाँ पे रुक जाओ जी। अच्छा मेरा टाइम स्टार्ट हो रहा है अभी।
اچھا دوستوں، آپ سبھی لوگوں نے دیکھا ان کے پاس آرگیومنٹس ختم ہو گیا ہے، تو یہ ٹاپک سے ہٹ کے یہاں وہاں فاسٹسٹ گروئنگ یہ وہ سب کرنے لگے. میں ان سے سوال کیا بھائی تھا فیکٹ ہے، کہ فیکٹ ہے، آپ گوگل از اے فیکٹ. بیچ میں نہ بولے. اچھا، میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ سائنٹیفکلی ایک بچی جو ہے وہ 9 سال میں نہ فزیکلی نہ مینٹلی نہ میڈیکلی ڈیولپ ہوتی ہے، نہ اس کے انٹرنل آرگنز ڈیولپ ہوتے، کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ بات باقاعدہ موجود ہے اور ان کو میں یہ حوالہ بھی دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ 1400 سال پہلے کی بچیاں جو ہے وہ جوان ہو جاتی تھی. تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی، کوئی سائنٹیفک ریسرچ بتا دو کہ 1400 سال پہلے جو ہے وہ بچیاں 9 سال میں ایک 18 سال کے اتنا اس کا ڈیولپمنٹ ہو جاتا تھا. انہوں نے اس کی کوئی دلیل نہیں دی. اس کے علاوہ میں نے صحیح بخاری کی حدیث پیش کی جس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی، جھولے میں کھیلتی تھی، ان کی جو دوست تھی بچیاں اس کے ساتھ کھیلتی تھی. جب اللہ کے رسول آتے تھے تو وہ بچیاں چھپ جاتی تھی تو اللہ کے رسول ان کو بلاتے تھے اور ان کے سامنے وہ سب مل کر کھیلتے تھے. اگر یہ بچیاں اور حضرت عائشہ اگر بالغ ہو چکے تھے، بڑے ہو چکے تھے، تو وہ رسول اللہ کے سامنے کیسے آ سکتے؟ اس کے علاوہ جو وہ گڑیا کے سامنے کھیلتی ہے، ابن حجر العسقلانی فتح الباری کا جو حوالہ دیا اس میں کہتے ہیں کہ یہ عائشہ کے لیے الاؤڈ تھا کیونکہ عائشہ جو ہے وہ حضرت عائشہ پیوبرٹی تک نہیں پہنچی تھی. یہ 3 چیزوں کا جو میں نے ان کے سامنے دلیلیں رکھی ہیں، انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا کیونکہ ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں. اب ان کی اگلی باری میں پوچھتا ہوں جو یہ میں نے سوال کیا ہے اس پہ وہ جواب دے، نہ کہ اسلام فاسٹسٹ ریلیجن ہے، فاسٹسٹ بریڈنگ ریلیجن ہے اور سب سے سچا مذہب ہے. یہ بتانے کے بجائے حضرت محمد صاحب جو اس طریقے کے کام کیے ہیں جو آج بھی ان پہ سوال اٹھ رہے ہیں، اس پہ آپ کا کیا جواب ہے یہ بتائیے. آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. ہاں جی بھائی، تو میں بھی آپ کے ویور سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں بھی اپنے فیکٹ کی بات رکھا، آپ سے بھی کوشچن کرا کہ بھائی آپ میری تو میں 100% اس کو دل سے مانتا ہوں کہ بھائی وہ چیز میرے نبی نے کی وہ حق تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کے دنیا کے اندر آئے اور آپ رحمت اللہ للعالمین تھے. جب کاؤنٹر کون کر رہے؟ آپ کر رہے، آپ میرے کو بول رہے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے، تو میں آپ سے پوچھا کہ پروف بتاؤ کہ بھائی 9 ایئرس یا 10 ایئرس کی ایج کے اندر بالغ نہیں تھی، وہ ناراض تھی، راضی نہیں تھی، آپ میرے کو یہ پروف بتاؤ. تو آپ میرے کو پروف کے طور پہ کیا بتا رہے؟ کچھ نہیں بتا رہے اور میرے کو ریکرنٹ کاؤنٹر کوسچن کر رہے. پہلی چیز میرا جو فیکٹ کا. دوسری کہ بھائی اسلام کے بارے میں ہے نا بھائی پوری ڈیبیٹ کو آپ پوائنٹ پہ جا رہے. میرے بھائی پوری ڈیبیٹ ہی چل رہی ہے، آپ لوگ اسلام چھوڑ کے دوسروں کو بول رہے اسلام چھوڑو، ڈیبیٹ ہی ہے. تو میں کلیئر کر رہا ہوں کہ بھائی اسلام کے اوپر ایسے بہت حملے ہوئے، کچھ امپیکٹ ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک کلیئرٹی دے رہا ہوں. اور سب سے پہلا فیکٹ میں جب بولا سب سے بہترین انسان آپ رکھے نا بھائی، کیا حضرت محمد دنیا کی سب سے بہترین مثال ہے؟ تو گوگل کے اوپر جاؤ، سرچ کرو گوگل کب سے، اس کے پاس کتنے آرٹیکلس لکھے ہوئے، کتنی تاریخ گوگل کے پیجز کے اندر یا اس کی سرچ انجن. اب اگر آپ IT کے پوچھو، بگ ڈیٹا رہتا، بگ ڈیٹا کس بیسس پہ لیتا؟ اینالیٹک بیسس پہ رہتا. ریزلٹس لا کے آپ کے سامنے بتا رہا. یعنی کہ سوچو کروڑوں کتابیں لکھی ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، انگلش کے اندر، عربک کے اندر، ہر لینگویج کے اندر. اسی لیے پہلے میں فیکٹ بتا رہا ہوں، میں کوئی میرے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں لاگے. تیسری چیز، اگر آپ لوگ جو ابھی یہ چیز شروع کرے، اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو میں 2-3 کمپنیوں کا مالک ہوں، سافٹ ویئر کمپنیز کا، آپ کو ٹریننگ دے کے اچھی جاب دے سکتا ہوں. میری طرف سے آپ لوگوں کو آفر ہے. میں ریسرچ ٹیم کے اوپر رکھوں گا آپ کو، کیونکہ آپ کا ریسرچ اچھا ہے، آپ نیگیٹو چیزیں اچھے سے ڈھونڈ کے لاتے ہو اور بہترین آپ کا کریئر بنے گا. بھائی میرے پاس آئیں گے انشاءاللہ، اگر اچھے سے کام کریں گے تو میں ایکویٹی شیئرز بھی آپ کو دینے کے لیے راضی ہوں. میرا آفر تمام ویور کے سامنے آپ دونوں کو دے رہا ہوں. بھائی میری ریسرچ اینڈ مارکیٹنگ ٹیم کے اندر آپ کو ڈالوں گا. IT کمپنی ہے، بہترین ایکویٹی شیئر ہولڈر بنیں گے. آپ کا ٹائم ویسٹ مت کرو، صحیح جگہ نالج کو لگاؤ اور صحیح جگہ یوز کرو. مذہب پہ چلنا ہے نہیں چلنا ہے وہ آپ کی ذمہ داری. پرسنل لائف کو اچھی کر لو، کریئر اچھا کر لو. یہاں بیٹھ کے کچھ 4 پیسے ملنے والے، اس کے بعد وہی لوگ جہاں ملے وہاں جوتے لاتا پڑتے. کیونکہ تم دیکھ لیے ہوں گے جو بھی گودی میڈیا پہ آیا ڈیبیٹ کرا، غلط آدمی تھا، بہت اس کی جو ہے پکڑ کے لوگوں نے مارے اس کو. اسی لیے میری سجیشن ہے صحیح کریئر کو کرو، صحیح ڈائریکشن کے جاؤ. گائیڈنس ہونا میرے ساتھ کانٹیکٹ کرو، میں گائیڈنس دوں گا. رک جائیے پلیز. اچھا میرا ٹائم سٹارٹ ہو گیا. دوستو آپ سبھی لوگوں نے دیکھا کہ اب مجھے جنید بھائی پہ ترس آ رہا ہے کہ ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں نے ان کے سامنے ایک حدیث پیش کی جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ پیوبرٹی تک پہنچی ہی نہیں تھی، وہ گڑیا سے کھیلتی تھی، وہ بچیوں کے ساتھ کھیلتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جس سے صاف ثابت ہو گیا کہ نہ حضرت عائشہ مینٹلی میچور تھی
اور نہ ہی وہ فزیکلی میچور ہوئی تھی، نہ مینسٹریشن ان کو سٹارٹ ہوا تھا. اس کے علاوہ میں اور ایک حدیث بتا دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ جو ہے کتنی میچور تھی، کتنی میچور نہیں تھی. ایک منٹ، یہ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3824. اس میں کیا کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نکاح جب ہوا تو میری عمر 6 سال کی تھی. پھر ہم مدینہ آئے اور بنی حارث بن خزرج کے یہاں قیام کیا. یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے، پھر منڈوں تک خوب بال ہو گئے. پھر ایک دن میری والدہ ام رومان آئی. اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ، یہ اچھے سے غور سے سنیے، اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی حضرت عائشہ. انہوں نے مجھے پکارا تو میں نے حاضر ہو گئی. مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے. حضرت عائشہ کا ولیمہ ہے، رخصتی ہے، حضرت عائشہ کو معلوم ہی نہیں ہے کیونکہ وہ میچور نہیں تھی، وہ جھولے سے کھیل رہی تھی. تو یہ حدیث بھی ثابت کر رہی ہے بالکل صاف طور پہ کہ حضرت عائشہ میچور نہیں تھی، نہ وہ بالغ ہوئی تھی، نہ دماغ سے میچور ہوئی تھی، نہ باڈی سے میچور ہوئی تھی، نہ ان کو مینسٹریشن سٹارٹ ہوا تھا، اور نہ ہی کوئی بچہ 9 سال کی بچی 9 سال کی عمر میں فزیکلی، مینٹلی اور میڈیکلی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ان کے ساتھ آپ سیکس کرو، اس کے بعد پریگننٹ کرو اور اس کے بعد جو ہے سیف اس کا بچے کی ڈیلیوری ہو. یہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، بچے کی جان کو بھی خطرہ ہے. کئی ساری بچیاں جو ہے ارلی پریگنینسی کے وجہ سے، یعنی بچپن میں ان کو پریگنینسی ہونے کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے. یار 46 سیکنڈ دکھا رہا، آپ بیچ میں بول دے تو اسکرین پہ آپ کو دکھتا نہیں ہے کیا ٹائم؟ بھائی پھر آئی تھنک یہ اسکرین شیئرنگ میں ایشو ہے. میرے کو بتا رہا میرا ٹائم چالو ہو گیا. ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، میں نے اپنی بات رکھی، میں نے جو دلیلیں پیش کی اس پہ آپ جواب دو. بھائی میں آپ کو وہی بولا نا کہ بھائی ایک آدمی اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ میرے لیے، دیکھو بھائی کانٹیکس لینا ہے یار. میرے لیے ایک آدمی جو اتنی ڈیٹیل میں بول رہا، اپنی واقعات کو سنا رہا، میری شادی ایسی ہوئی، میرا ولیمہ ایسا ہوا، میری یہ عمر تھی، مجھے پتا بھی نہیں تھا. میں تو اس کو ایک اچھے کانٹیکس میں لے رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا. میرے وائف بھی چھوٹی تھی بہت، اسکول سے آئی تھی، ان کو پتا نہیں تھا. میرے سسٹر ان کے گھر پہ گئے اور ان لوگوں نے ان کو پسند کیا، رشتہ کیا، اس کے بعد میں شادی ہوگی ہماری. رائٹ، دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان کو پتا ہو کون آنے والے، کہاں آنے والے، اور وہ بھی اپنے اسکول سے آئے تھے. رائٹ، اگر ماں باپ راضی، پھر شادی کے بعد الحمدللہ 6-7 سال سے بہترین زندگی گزار رہے، بہترین لیوش لائف جی رہے ہم لوگ دبئی کے اندر. تو میں یہ بول رہا ہوں آپ کو، اگر میری وائف کو کسی نے پوچھا تو وہ اگر اپنا واقعہ وہ کتاب لکھنا چاہ رہی، بک لکھنا چاہ رہی، تو اس میں یہی بولیں گے کہ میں اسکول میں تھی، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا، پھر انہوں نے آ کے ایک دم جو ہے میری شادی کی بات طے ہو گئی. رائٹ، تو اپنی ایک واقعے کو سنا رہی، اب دوسرے کو سنیں گے ارے بھائی اسکول میں تھے، اتنے چھوٹے تھے، شادی کر دیے، کیا بولوں میرے بھائی. اب اس کا آنسر میں آگے والے کی پرسنل زندگی پہ نا، بھائی میرا نیچر ہے، میں آگے والے کی پرسنل زندگی پہ کچھ نہیں بولتا، لیکن جو میری پرسنل زندگی کے اوپر آتا میں اس کو پھر اس کے حساب سے جواب دے دوں. تو میں اسی لیے ابھی تک جو بھی بولا آپ کو، کسی کے پرسنل میٹر کے اندر بات ہی نہیں کر سکتا. لاجیکل بات ہوئی کہ فیکٹ کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بہترین مثال ہے. کیا میں بتا دیا آپ کو، لاجیکلی بگ ڈیٹا ہے گوگل کا، کروڑوں فائلز ہے، بہت سارے رائٹرز آئے، سب کا اپنا اپنا کانٹیکسٹ تھا لکھنے کا، اور سب نے جو کیا گوگل کیوری کر کے بتا رہا کہ نمبر 1 لیور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اب مجھے بتاؤ، میں بگ ڈیٹا جانتا ہوں اور جو بھی آپ کے ویورز میں وہ سب جانتے ہوں گے. اے آئی اس کے اندر ٹولس ہے، گوگل بہت ایڈوانس ہے، بہت ایڈوانس. کئی سارے ڈاکومنٹس، پی ڈی ایف، ورڈ فائل، پرانے سی لینگویج کے پروگرام سب فلٹر آؤٹ کر کے آپ کو ریزلٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو میرے لیے یہ ہے بھائی، گوگل میں جاؤں گا، میں سرچ کروں گا، میرے کو پتا چل گیا بھائی. اور ایسے ہی تھوڑی میں بول رہا ہوں، فیکٹ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اور اگین مائی جاب آفر از اسٹل فار یو، یو کین ریچ آؤٹ ٹو می اینی ٹائم، یو ول گیٹ گڈ بینیفٹس. تھینک یو. رک جاؤ. اچھا دوستوں، آپ سبھی لوگوں نے دیکھا، پھر سے ان کو جو موقع ملا، یہ اصل مدعا جو ہے اس پہ انہوں نے بات ہی نہیں کی. حدیث صاف صاف کہہ رہی ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے جھولے میں جھول رہی تھی. بھائی یہ حدیث ابھی میں یہی بولا نا بھائی، نہیں بھائی یہ کاؤنٹر آنسر ہے نا بھائی، کاؤنٹر آنسر ہے یہ. تو اتنی تو برداشت کی طاقت رکھو، اتنی تو برداشت کی طاقت رکھو. بولو اپنے ٹائم پہ بولو، میں میرا ٹائم پھر سے سٹارٹ کر رہا ہوں. اچھا دوستوں، آپ سبھی لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے جنید بھائی جو ہے، یہ اپنی کمپنی اور یہ گوگل، یہ سب بات کر رہے ہیں، لیکن جو اصل مدعا ہے اس پہ بات نہیں کر رہے. بھائی گوگل از اے فیکٹ پوری دنیا ہے. پھر بیچ میں بول رہے آپ، حدیث صاف کہہ رہی ہے کہ حضرت عائشہ کو جو ہے وہ مینسٹریشن نہیں آیا تھا، وہ مینٹلی بھی میچور نہیں تھی، جھولوں میں کھیلتی تھی، گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی. یہ جو اپنی وائف کے ساتھ بات بتا رہے ہیں، ان کی عمر کتنی تھی؟ اور دوسرا، جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ شادی ہونے والی، تو ان کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ میری جنید کے ساتھ شادی ہونے والی ہے؟
यार कितना झूठ बोलोगे और कितने बहाने बनाओगे गलत चीज। नहीं पता था मेरे भाई, आपको बीच जब में नहीं बोलना पता है। था। अपने हाँ वही टाइम आप पे, पूछो क्वेश्चन को। अपने अच्छा टाइम ठीक है, पे, मेरे अपने टाइम पे जी। तो ओके और मैं अपने टाइम पे ये भी बताना कि आपकी वाइफ की उम्र कितनी थी जब आपके साथ शादी हुई थी। दूसरी बात, मैं इनसे पूछा था कि एक 9 साल की बच्ची जो है वो फिजिकली, मेंटली, मेडिकली क्या डेवलप हो जाती है, और आज की तारीख में अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए तो क्या इस्लाम इजाज़त देता है या नहीं देता है, इसका भी जवाब देना। और क्या सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाना इस बात की दलील होती है कि वो बच्ची जो है वो फिजिकली रेडी हो जाती है। एक 10 साल की, 11 साल की बच्ची जो 5वीं 6वीं में हो, उसको भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि उसकी अभी इस्लाम के हिसाब से शादी हो सकती है? वो एक बच्चे को जो है वो हमल उसका ठहरा के एक सेफ डिलीवरी करवा सकते हो? साहिल साहब एक और सवाल, हाँ, एक और सवाल, हजरत फातिमा की उम्र क्या थी जिस वक्त हजरत मोहम्मद ने उनकी शादी करवा दी अली के साथ, लेकिन हजरत फातिमा की सेम उम्र, उसमें उन्होंने हजरत अबू बकर के पैगाम को और रिजेक्ट किया। उम्र से मना करवा दिया। एग्जैक्टली उस वक्त हजरत फातिमा की उम्र क्या थी? हाँ, अब इनके टाइम में फिर से जो है भाई हमें गूगल, आप कितने पढ़े लिखे हैं और कितना कमाते हैं ये सब नहीं बताइएगा, जो असल टॉपिक है उस पर बात करिएगा। अगर आपके पास खत्म हो गई ये बातें तो आप भी जा सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट। भाई मैं आपको ज्वाइन कराना कॉल, तो मैं भाई बोल के करा ही नहीं कि मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मेरे को सब हदीसें मालूम है। आपके उतना मैं आलिम नहीं हूँ, ठीक है ना? तो पढ़े लिखे जाहिल आप है, मैं नहीं हूँ। ये चीजें मेरे को नहीं आती, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसके बारे में बात नहीं करता। मैं एक्सपर्टीज रखता हूँ अपनी आईटी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, और इसके अंदर जो मुझे अच्छा चीज लगती है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जो नहीं लगती उसको रिजेक्ट करता हूँ। 4 लोगों को जो है अपना टाइम वेस्ट करके, इतना मैं रिकामा तो नहीं हूँ भाई। मेरे पास 1 घंटा ऐसा है नहीं कि आपके वैसा। अभी स्पेशली मैं आपको आया यही बोलने के वास्ते, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको यही समझाने के वास्ते कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। 3 घंटे से आप कॉल पे, जिसका कोई आउटपुट नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, कोई नहीं आने वाला, कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय सम डॉलर्स के, राइट? यार साहिल, ही इज डन। दूसरा कुछ भी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको भाई, आपका खत्म हो गया। आप, मैं ये बोल रहा हूँ, तुम आपकी इंडिया टीवी की जो डिबेट सुन के मैं आया आपकी, आपने एजुकेशन से शुरू करा कि एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। भाई तुम पढ़ के तुम क्या उखाड़े? दोनों मेरे को अपनी प्रोफाइल बताओ भाई। एंड ऑफ द डे व्हाट इज योर रिजल्ट? आप दोनों क्या कर रहे? दोनों की क्या प्रोफाइल है? व्हाट यू आर अर्निंग? ये तुम डॉलर्स जो कमा रहे यूट्यूब से, ये तुम्हारी अर्निंग है? ये अर्निंग है भाई? ये तो हॉबी है मेरी। तुम अर्निंग बना रहे इसको यार, और तुम बोले एजुकेशन का है क्या? घंटे का एजुकेशन भाई। एजुकेशन पढ़ के तो ऐसे पढ़े लिखे निकलने वाले हैं, तो एजुकेशन से अच्छा उसको बेहतरीन यार घर में बैठा उसको डायरेक्ट बोलोगे भाई पांठेला संभाल ले, तुम्हारे साथ पढ़े लिखे अनपढ़ रहे तो भाई क्या करियर में करे तुम दोनों में कुछ बोलो भाई। चलो ये सब डिस्कशन साइड में रखो, बोल रहे ना तुम जॉब, चलो इस पे ही आओ भाई। एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, साइड में सब हटा दे रहा हूँ। मैं गूगल का आंसर बता दिया आपको, बेहतरीन है या नहीं है। मैं सर्च करा, मेरे को मिल गया गूगल पे, मैं सेटिस्फाई हो गया। तुम क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तुम उसको प्रूफ करो, दैट्स इट। क्यों नहीं कर रहे तुम क्या कर रहे हैं? जो चीजें मिल रहे तुम्हारे हिसाब का टॉपिक, उसको उठा रहे और लेके आ रहे। मेरे को ये बताओ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ के अंदर तुम क्या सक्सेस हासिल करे? एजुकेशन पे बात करो, तुम क्या करे अभी, क्या उखाड़ लिए? मेरे को ये बोलो, सिवाय हम डॉलर्स कमाने के यहाँ पे लोगों के बारे में बुरा बोलते। टाइम खत्म हो गया इसका। अच्छा, टाइम खत्म हो गया। 1 मिनट रुक जाओ, अब मेरी बारी है दोस्तों। 1 मिनट। ये जो एडुकेशन का रट आप शुरू करें। मुंह बंद करो यार, अपने टाइम पे बोलो, हम आपके टाइम पे नहीं बोलते। ये देखिए, ये मैं एक रिपोर्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लिटरेसी रेट। द लिटरेसी रेट ऑफ मुस्लिम इज लोअर देन SC, STs, OBC, सिख्स, क्रिश्चियन, हिंदूज। मुस्लिम पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट सबसे कम है। SC से भी कम है, OBC से भी कम है, सिख से भी कम है, क्रिश्चियन से भी कम है, हिंदू से भी कम है। लिटरेसी रेट फॉर मुस्लिम वुमेन लोअर देन फॉर वुमेन ऑफ एनी अदर रिलीजियस ग्रुप। जो मुस्लिम खवातीन है उसकी लिटरेसी रेट बाकी कोई भी रिलीजियस ग्रुप की औरतों से कम है। तो भाई हम जब बोलते हैं ना तो ऐसे ही नहीं बोलते हैं, फैक्ट के साथ बोलते हैं कि मुसलमानों का लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी कम है। अब आते हैं असल टॉपिक के ऊपर। इनके पास अभी सारे जवाब खत्म हो गए और आप लोगों ने सुना, इन्होंने साफ कहा कि मैं इस चीज़ों को मेरी मालूमात नहीं है। जब मालूमात नहीं है तो जाके मालूम करो। और आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं एजुकेटेड हूँ, आपके एजुकेशन का कुछ मतलब ही नहीं है। पूरे पैसे आपके माँ बाप के वेस्ट हो गए, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से
یہ کبھی ثابت نہیں, یہ بات بالکل غلط ہے کوئی اگر یہ مانے کہ ایک بچی جو ہے وہ مینٹلی, فزیکلی, میڈیکلی فٹ ہو جاتی ہے سیکس کے لیے, پریگنینسی اور اس کے بعد سیف بچے کی ڈیلیوری کے لیے. اگر اچھا ساحل, اس سے پہلے یہ جب یہاں پہ آئے تھے تو میں ایک پوائنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں تمہارے لیے ٹائم میں. اس سے پہلے جب یہ یہاں پہ آئے تھے تو سب سے پہلے نے کہا تھا میرے پاس علم ہے, میرے پاس علم ہے, میرے سے بات کرو, میرے سے بات کرو, ایسے ایسے ہی آ کے شروع میں بولے تھے سب سے پہلے. اس کے بعد ان کا علم پورا ختم ہو گیا. میرے بھائی اسکرین شیئر کر کے اسکرین شیئر کر کے میرے بھائی بیچ میں نہ ٹھیک ہے میرے ٹائم ہو جان دو, پھر بول رہا ہے بیچ میں نہ بولے. دیکھو یہ پھر 20 سیکنڈ کھا گیا. کئی بار انہوں نے بیچ میں ٹوکا ہے اور پھر ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم کو موقع نہیں دیتے. آپ کو 2 منٹ پورا موقع دیا ہے بات کرنے کا, آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ٹاپک پہ. آپ کی ایڈوکیشن پوری برباد ہو گئی, آپ کا پورا پیسہ برباد ہو گیا. اب کیا فائدہ جب آپ کو اتنی چھوٹی بات نہیں معلوم ہے کہ مینسٹریشن, حضرت عائشہ کا تو مینسٹریشن بھی سٹارٹ نہیں ہوا تھا, یہ بھی ہم نے ثابت کیا. اس کے علاوہ مینسٹریشن سٹارٹ ہونا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بچی جو ہے وہ فزیکلی ریڈی ہو جاتی ہے ایک سیف پریگنینسی اور اس کے بعد سیف ڈیلیوری کے لیے. آپ کو جا کے اچھے سے جا کے پڑھائی کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے تو آپ آگے جا مطلب اسٹریم چھوڑ سکتے ہیں, ہم دوسرے کو موقع دے دیتے ہیں. کاؤنٹر آنسر دے دیتا ہوں میں یہاں پہ. میسج چیٹ باکس اسکرین شیئر کر کے بتاؤ میں نے کب بولا کہ میرے پاس علم ہے. پہلی چیز جھوٹ آپ کی, ٹھیک ہے. میں بولا مائی نیم از محمد جنید, آئی وانٹ ٹو جوائن یو, اوکے لیٹس ہیو اے شارٹ ڈسکشن. میں نے یہ ڈالا, اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ڈالا. میرے پاس علم نہیں ہے, پہلا جھوٹ. دوسری چیز, آپ نے جو بھی آنسر دیے آپ نے صرف اپنے دل کا سنا دیا اس کے اندر. میں نے آپ کو بولا کہ یہ چیز نہیں ہے, مجھے سائنٹیفکلی پروف کرو. تو آپ کیا کر رہے ہیں, وہ نہیں کر پا رہے اور مجھے کاؤنٹر کوسچن کر رہے کہ بھائی آپ بولو کہ یہ کیسا پریپیئر ہوتی. بھائی کس کے ایموشنس میں جا کے دیکھ نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, سن نہیں سکتا, سوچ نہیں سکتا. اور ایک آدمی جب لکھ دیا, اس کی زندگی گزر گئی, 1400 سال ہو گئے, کہ اب میں اس کے اوپر تبصرہ کر کے اپنے مذہب کو جج نہیں کر سکتا, اپنے مذہب کے جج نہیں کر سکتا. یہ سمجھ میں آیا نا, میری لائف ہے, زندگی ہے بہت بڑی. اگر میں ایک واقعے کو لے کے بیٹھوں اور میری زندگی کو جج کرتے بیٹھوں وہ واقعے کے اوپر, وہ اس واقعہ بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ چیز ہو گئی ہسٹری کے اندر, اور وہ ہسٹری لکھی ہوئی ہے خوشی سے اپنی رضا سے, تو میں بیچ میں جانے والا نہیں ہے. اور تمہارے ویسے ایسے لوگ بہت اسلام کے خلاف بولتے رہتے اور چلتے رہتا. میرے پاس آنسرز نہیں ہے نا, میرے پاس لاجیکل آنسر ہے. اور میرے پڑھے لکھے پیسے میرے برباد ہو گئے, یہ آ کے دیکھو معلوم ہوتا کون ہوں میں, ٹھیک ہے. خالی ریموٹ پہ اپنا ججمنٹ پاس مت کرو. اور تمہارا تو پوری دنیا کو دکھ کے آ رہا, ہر کوئی تھو تھو کر رہا تمہارے اوپر. اور میرا اتنا ہی بولنا ہے